رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یا ایہا الرسل، اے انبیاء اور رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں استعمال کریں، کھائیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اعمال کریں، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم عمل کرو گے اسے جانتا ہوں۔ انسان جو غذا کھاتا ہے، ہم جو کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، اس کا اثر جس طرح جسم پر ہوتا ہے، جسم کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اسی طرح اس کا اثر انسان کے خیالات پر بھی ہوتا ہے، اخلاق پر بھی ہوتا ہے، اس کے افعال، اعمال اور کردار پر بھی ہوتا ہے۔ غذا کا اثر ہوتا ہے، بلکہ اس کی زبان سے محسوس بھی ہوتا ہے۔ اگر غذا انسان کی صاف ہو، پاک ہو، حلال ہو، طیب ہو، تو انسان کے افعال، اعمال، اس کا کردار اور اس کا اخلاق اچھے لگتے، نظر آتے ہیں۔ اور غذا اگر صحیح نہ ہو تو اس کا منفی اثر انسان کے اعمال اور افعال اور اس کے اخلاق پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ رزق حلال اور پاک، بلکہ صرف حلال نہیں کہا، اللہ نے طیب بھی کہا ہے، کلوا من الطیبات، اور دوسری جگہ فرمایا حلالا طیبا، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ حلال کہا تو حرام سے بچنے کو کہا، اور طیب کہا تو ناپاک چیزیں، خراب چیزیں، سڑی ہوئی چیزیں جو انسان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، ان سے بھی منع کیا۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ انسان اور جانور ہمیشہ سڑی ہوئی خراب چیز تو نہیں کھائے گا، صحیح چیز کھا لے گا، اسے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، وہ کھا لے گا۔ انسان ہمیشہ چیز کو سونگھ کر دیکھتا ہے، چکھ کر دیکھتا ہے، ذائقہ کیسا ہے اس کا، بڑی احتیاط سے چیزیں لیتا ہے کہ مٹھاس اس میں ہے یا نہیں ہے، ذائقہ ہے یا نہیں ہے۔ اتنی ہی احتیاط، اس سے زیادہ احتیاط اس کے حرام اور حلال ہونے میں بھی ہونی چاہیے، کہ جائز بھی ہے، ناجائز ہے۔ رزق حلال کے جس طرح دنیا اخروی فائدے ہیں اور نقصانات ہیں رزق حرام کے، اسی طریقے سے اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں رزق حلال کے، اور حرام کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ ویسے تو بہت کچھ ہیں، بہت سے نقصانات ہیں، لیکن 5 موٹے موٹے فوائد جو رزق حلال کے ہیں، اور 5 ہی ایسے فوائد ہیں جو رزق حرام کے ہیں، ایسے نقصانات ہیں جو رزق حرام کے ہیں۔ رزق حلال کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص رزق حلال کی پابندی کرتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اخلاق حمیدہ کی صفت سے نوازتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ یہ رزق کا اثر اس کے اخلاق پر ہوتا ہے، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، اس کا اثر آتا ہے۔ اور اخلاق حسنہ یہ ایک ایسی عظیم صفت ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ کو بھی انسان سے مطلوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور اس پر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بتائی ہیں، ان صفات میں سب سے بڑی صفت بتائی انک لعلی خلق عظیم۔ ساری دنیا انسانیت کے اخلاق ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک طرف، فرمایا آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اور عالی، اچھے اخلاق کے مالک۔
تو اخلاق حسنہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات بھی دی، اس پر زور بھی دیا، بلکہ ہمیں تو یہاں تک سمجھایا ہے کہ اخروی کامیابی اور فلاح کا مدار بھی اخلاق حسنہ پر ہے۔ انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور جب انسان خوش اخلاق ہوتا ہے نا تو اس کا فائدہ انسان کو خود بھی ہوتا ہے کہ اسے ہر وقت سکون رہتا ہے، کسی سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی اسے، خوش اخلاق آدمی کو، اور دوسرے لوگ بھی سکون سے ہوتے ہیں، راحت اس سے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان بد اخلاق بن جائے تو وہ خود بھی ہر وقت پریشانی میں یا غصے میں رہتا ہے، دوسرے بھی اس سے پریشان رہتے ہیں۔ تو اس لیے خوش اخلاقی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا بعثت، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ لأتمم حسن الاخلاق، میں تمہیں اخلاق عالیہ کی صفات سے متصف کروں، خوش اخلاق بنا دوں، حسن اخلاق والی عادت اور صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ مجھے اللہ نے اس لیے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا مقصد بھی بتایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا پیغام سنا کر پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے، ویزکیہم، اور لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کریں گے، انہیں خوش اخلاق بنائیں۔ اور اخروی کامیابی کا مدار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسی چیز پر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل الشیء یوضع فی میزان العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اور وہاں تعداد پہ گنتی پہ فیصلے نہیں ہوں گے، وزن پہ ہوں گے، کس کے اعمال زیادہ وزنی ہیں۔ فرمایا جب اعمال کا وزن ہوگا تو نیکیوں میں سب سے بھاری نیکی جو نکلے گی، سب سے بھاری، اثقل الشیء، بھاری چیز، یوضع فی میزان العبد، وہ ہے خلق حسن، اچھے اخلاق۔ اس کے تمام عبادات، اس کے اچھے معاملات ایک طرف، فرمایا اس کے اخلاق اچھے تھے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی جو اس کے نام اعمال میں رکھی جائے گی اور میزان میں رکھی جائے گی، سب سے بھاری نیکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق حسنہ کے ذریعے انسان اس عبادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے جو دنیا میں وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک عام آدمی دنیا میں وہ عبادت کر بھی نہیں سکتا، لیکن اخلاق اچھے ہوں تو اس عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، مسلسل تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ افطار کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا، چھوڑ دیا، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، رات کو بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا، کئی دن، 2 دن 3 دن ایسے بھی ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور ایسا روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ صحابہ نے شروع کیا، حضور کو پتہ چلا، آپ نے منع فرمایا، فرمایا نہیں، تم نہ رکھو، تم ایسے روزے نہیں رکھ سکتے ہو اس طرح کے کہ مسلسل روزہ رکھو، رات کو بھی کچھ کھانے کو نہ ملے، نہ کھاؤ، اگلے دن پھر بھوکے پیٹ روزہ رکھو، بڑا مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ میرے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، اللہ مجھے روحانی طور پر کھلاتے ہیں، تمہیں نہیں کھلا، تم نہیں کر سکتے۔ تو کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہیں تو عبادات، لیکن عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن اس عبادت کا درجہ اخلاق حسنہ کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، وہ عبادت کیا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی مسلسل دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے، رات بھر سوئے نہ اور دن کو کبھی افطار نہ کرے، مسلسل جب سے بالغ ہو، بڑھاپے میں انتقال تک مسلسل اس کے روزے ہوں، دن کا روزہ، رات کی عبادت۔ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل کام، عبادت ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔
سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا خیر من الف شہر، فرمایا ایک واقعہ سنا ہے حضور نے کہ پہلی امت کا ایک شخص تھا جس نے اتنا طویل عرصہ جو ہے اللہ کی عبادت کی، تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ وہ تو ہم سے آگے نکلیں گے، آپ نے تم کر تو نہیں سکتے ہو اتنا، لیکن تمہیں ایک عمل بتا دیں وہ کر لو، وہ اس سے زیادہ ثواب میں زیادہ بڑھ جاؤ گے، وہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان المؤمن، مومن آدمی جو ایمان والا ہو، لیدرک بحسن خلقہ، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، جس کے اخلاق اچھے ہوں نا، اخلاق حسن کے ذریعے سے وہ پا لیتا ہے درجۃ قائم اللیل و صائم النہار، اس عبادت کا درجہ پا لیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک آدمی مسلسل قائم اللیل، رات بھر قیام کرنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا۔ فرمایا اخلاق اچھے ہیں تو اللہ تمہیں وہ نیکی عطا فرما دیں گے جو تم کر نہیں سکتے ہو، وہ درجہ پا لو گے۔ تو گویا اخلاق حسنہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ دنیا کی وہ عبادت جو انسان کر نہیں سکتا، مشکل ہے اس کے لیے، اس عبادت کا درجہ پانے کے لیے بھی اخلاق حسنہ ہوں تو وہ مل جائے گا، درجہ ہی مل جائے گا انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سی دعا جو آپ اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، آدھے فحسن خلقی، یہاں بھی آدھے، اے اللہ جب آپ نے میری شکل و صورت انسان کے ظاہر اللہ نے خوبصورت بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ آپ نے میری شکل و صورت بڑی خوبصورت بنائی، میرے اخلاق بھی بڑے اچھے کر دے۔ حضور کے اخلاق کے سب سے عالی ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، لیکن پھر بھی وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے اخلاق اچھے کر دیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، دنیا میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں بد اخلاق نہیں، اور یہ کوئی کہتا بھی نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اس چیز کو تسلیم کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہہ دیا میری مجھ سے بد اخلاقی ہو گئی، بد کلامی ہو گئی، میں نے کر دی، اس چیز کو مانتا بھی کوئی نہیں۔ یہ ایک بڑی صفت ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوش اخلاق بنانے کی کوشش کرے کہ میرے اخلاق اچھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں رزق حلال کا کہا ہے نا کہ رزق حلال استعمال کیا ہے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے اخلاق اس سے اچھے ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس سے رزق حلال کا یہ ہے کہ انسان کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، رزق حلال کا اثر ہے۔ جتنا انسان رزق حلال کا پابند ہوگا اتنا اس کے اندر عبادات کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اس شوق سے عبادت کرے گا، محبت سے کرے گا، نماز ہے، روزے جو بھی ہے وہ بڑے شوق سے کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت کے اندر یا ایھا الرسل، انبیاء کو مخاطب کرتے ہیں، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، تم پاک اور حلال چیزیں کھاتے رہنا، وَاعْمَلُوا صالحا، اور پھر اعمال کرنا۔ انبیاء کے لیے تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو، لیکن قرآن کریم کا جو بیان کا ترتیب اور طریقہ ہے نا اللہ رب العزت، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اہم حکم کو کوئی اہم حکم دینا چاہتے ہیں تو اللہ انبیاء کو مخاطب کر کے دیتے ہیں۔ مخاطب اصل امت ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں عام، لیکن بظاہر خطاب انبیاء سے ہوتا ہے۔ تو یہ عام انسانوں کے لیے حکم تھا، اللہ نے انبیاء کو مخاطب کیا چونکہ بہت اہم حکم تھا۔ فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پہلے کیا کہا کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ گے، پھر وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اعمال کرو گے۔ اگر رزق حلال کا نہیں ہے تو عمل صالح کی تو اول توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اگر توفیق مل جائے تو انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے، بڑے مشکل سے کرنا پڑتا ہے، دل لگتا نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی ہو جائے سب کچھ، پھر قبولیت کس درجے کی ہوگی یہ اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے رزق حلال کا یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے، نقد فائدہ جو ہوتا ہے کہ انسان کا عبادت کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے انسان۔ تیسرا ہے جو رزق حلال کا سب سے بڑا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ، وہ ہے کہ انسان کو شکر کی توفیق ملتی ہے، شکر ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کو جو انسان کی عادات میں جو پسندیدہ عادت ہے نا وہ شکر والی ہے، ہر وقت اللہ کا شکر کریں، ادا کریں، انسان جو ملے اس پر شکر ہے۔
ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کرنا، اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں بندے سے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری چھوٹی چھوٹی نعمت جو تمہیں ملتی ہیں نا اس پر شکر کرو، میں ان کو بڑھاتے چلا جاؤں گا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے بس گزارا ہے، بس اللہ کا شکر ہے، اللہ بہت کچھ دے رہا ہے، الحمدللہ اللہ بہت کچھ دے رہے ہیں، بہت دے رہے ہیں اللہ رب العزت، یہ اللہ کا شکر۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تمہیں جو رزق حلال دیا گیا وہ کھاؤ، اور وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ گویا شکر کی توفیق ملتی ہی رزق حلال سے ہے، اگر رزق حلال ہے تو شکر کی توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں، نہیں تو زبان سے لفظ شکر کبھی آتا ہی نہیں، سوائے شکوے شکایت کے، ہمیشہ شکوے ہی آتے ہیں۔ تو اللہ نے جو رزق حلال کا تیسرا فائدہ جو بڑا بتایا ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ شکر کی توفیق دیں گے، اور شکر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اس سے بڑھ کر ملے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو امتحان آیا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ 7 سال جب ان کی بیماری کو ہو گئے تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، آپ نبی ہیں، کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دیں، ہمارے حالات دوبارہ صحیح کر دیں۔ ایک ہوتا ہے نا انسان شروع سے ایک غربت کی زندگی گزار رہا ہو تو اس پر اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی اس کے لیے، لیکن ایک شخص جب شاہانہ زندگی گزارے اور ایک دم سے حالات پلٹ جائیں تو اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے اہلیہ نے ان سے کہا تو ایوب علیہ السلام فرمانے لگے میری عمر ہو گئی ہے 70 سال، 70 سال کے بعد مجھ پر یہ حالات ہیں، 70 سال میں نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی، اب اگر 5 6 7 سال بیماری میں آ گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر ساتھ میں زبان سے شکر کیا ادا کرتے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، پہلے مجھے فکر ہوتی تھی بچے کہاں ہیں، کدھر گئے، مال کا کیا ہوا، کون کیا کر رہا ہے، اب میں ساری چیزوں سے آزاد ہو کر صرف آپ سے ہی باتیں کرتا ہوں، یہ شکر ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کا بدلہ پھر جب ان کو دیا تو ڈبل دیا تھا، پھر اولاد بھی ڈبل دی تھی، مال بھی ڈبل دیا تھا، پہلے سے میں نے اس پر ڈبل عطا فرمایا۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی توفیق انسان کو کب ملتی ہے کہ جب انسان اپنے سے چھوٹے، اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں پہ نظر رکھے، اپنے سے اوپر والوں پہ نظر نہ رکھے، فلاں کا بچہ زیادہ کما رہا ہے میں کم کما رہا ہوں، یہ ناشکری یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ فلاں دیکھو اس کو، ان کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، اپنے قرب و جوار میں، اپنے محلے میں ہم ان لوگوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں جو ہم سے بھی کم درجے کے، تو شکر کی توفیق ملتی ہے۔ ورنہ ہمیشہ انسان حوث کا مارا ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو ناشکری ہی کرتا رہتا ہے۔ چوتھا جو رزق حلال کا نقد فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان مستجاب الدعا بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعا اسے کہتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ رزق حلال والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں یا مجھے کوئی عمل بتا دیں کہ میں وہ کروں اور میں مستجاب الدعا بن جاؤں، یعنی مجھے آپ دعا کر دیں کہ میرے لیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دیں، میں جس کے لیے بھی دعائیں کروں میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مستجاب الدعا بننا ہے تو اپنے کھانے پینے کا پر خیال رکھنا، حلال اور پاک چیزیں کھانا، اللہ تمہیں خود بنا دیں گے مستجاب الدعا۔ کھانا اور پینا یہ صرف انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے نہیں ہوتا، یہ انسان کے اخلاق اور عبادات اور معاملات پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو فرمایا اپنا کھانا پینا یہ پاک صاف کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعا بنا دیں گے۔ رزق حلال کا جو 5واں اور بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، رزق حلال کا اثر ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بات کسی کو سنتے ہیں، عام سی بات جو ہم نے کئی دفعہ سنی ہوتی ہے، لیکن کسی بزرگ سے، اللہ والے سے سنتے ہیں تو اس کا جسم پر ایسے ذہن پر اور قلب پر اثر ہوتا ہے، حالانکہ وہ بات ہم نے خود پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، لیکن کسی اللہ والے کی زبان سے سنتے ہیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس زبان سے وہ کلمات نکل رہے ہیں وہ زبان پاک صاف تھی، تو اس کا اثر ہے تو انسان۔
فرمایا کہ رزق حلال کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے. جو بات وہ کرے گا اگلا اس کو سنے گا بھی، محبت سے قبول بھی کرے گا اور مانے گا. یہ رزق حلال کا اثر. حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا. اکثر محدثین مفسرین کے بارے میں یہی تحقیق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا. ان کی کچھ باتیں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نقل فرمائی. مفسرین ان کے بارے میں لکھا، حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ شروع میں لقمان علیہ السلام جو تھے یہ ایک عام سے آدمی تھے، ملازم کسی کے غلام تھے. ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے ان پر اپنے رحمت کے سارے دروازے ایسے کھول لیے کہ ایک بہت بڑا درجہ انہوں نے پا لیا. بہت نیک صالح اور بہت بڑا مجمع ان کا بیٹھتا، ان کی بات سنتا تھا، واعظ و نصیحت فرماتے تھے. تو کبھی ہوتا ہے ایسا کوئی بچپن کا جان پہچان والا کوئی آدمی آ جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم وہی لقمان ہو جو ہم دونوں مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے؟ ہاں وہی. کہا اللہ نے ایک دم ایسی تبدیلی کیسے آ گئی کہ پہلے تو آپ کو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، ایسی عام کھیل کود کی زندگی گزارتے تھے، اب آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، کتنا بڑا مجمع آپ کی باتیں سن رہا ہے اور ایسا اثر ہو رہا ہے. یہ کس سے ہوا، کیسے ہوا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کچھ باتیں بتائیں. فرمایا کہ میں چند چیزوں کا اہتمام کرتا ہوں. ایک تو یہ زبان کا خیال رکھتا ہوں، غلط جگہ نہیں استعمال کرتا، اور ساتھ اور بہت ساری چیزیں. میں سے ایک چیز بتائی کہ میں رزق حلال پر اکتفا کرتا ہوں، قناعت کرتا ہوں، جو مل جائے حلال کا اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتا ہوں. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے زبان میں یہ تاثیر رکھی تھی. تو زبان میں اثر اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے رزق حلال سے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی آخرت کی فلاح اور کامیابی اور نجات جہنم سے 3 باتوں پر ہے، 3 کاموں پر ہے. وہ 3 باتیں اگر ہوں گی تو انسان نجات پا لے گا، کامیابی حاصل کر لے گا. نمبر 1 تکمیل فرائض، نمبر 2 اتباع رسول، نمبر 3 رزق حلال. فرمایا 3 چیزیں ہیں. تکمیل فرائض، اللہ رب العزت نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں نا، پہلے ان کو مکمل کرنا چاہیے. بعض اوقات میں نوافل بھی بہت زیادہ زور دے دیتے ہیں، بہت زیادہ زور ہوتا ہے، خاص کر کوئی مواقع آ جائے، رمضان کا مہینہ آتا ہے یا کوئی دوسرے ایسے موقع آتا ہے تو پھر ہم لمبے نوافل بھی پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے تکمیل فرائض ہونا چاہیے، فرض کی تک مکمل ہونی چاہیے. نفل اضافی چیز ہے، فرض لازمی اور فرض لازمی چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت حساب بھی کریں گے، پوچھیں گے. اس لیے تکمیل فرائض کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں تو 5 نمازیں بر وقت ہونی چاہیے. دوسری چیز فرمایا اتباع رسول، کہ اپنے معاملات میں عبادات میں ہر چیز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے کریں. کام ہم نے ویسے ہی کرنا ہے تو سنت کے مطابق کر لیں. پانی پینا ہی ہے تو سنت کے مطابق پی لیں، سیدھے ہاتھ سے پی لیا، بیٹھ کر پی لیا، بسم اللہ پڑھ کر پی لی، 3 سانسوں میں پی لیا. کھانا ویسے ہی کھانا ہے، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھا لیا. تو جو کام ہم نے کرنے ہی ہیں تو کیوں نہ ان کو سنت کے مطابق کر لیں. اور تیسری چیز فرمایا رزق حلال. یہ 3 چیزیں ہیں تو آخرت کی وہ ہے کامیابی اور فلاح کا مدار ان 3 باتوں پر. یہ 3 تو رزق حلال کے نقد فائدے تھے. اسی طرح اگر رزق حرام ہو تو اس کے بھی 3 نقد نقصانات ہیں، جس کو ہم دنیاوی سزا بھی کہہ لیں، بلکہ 5 جو فائدے بتائے رزق حلال کے وہ یہ تھے، اور 5 اس کے نقصانات ہیں. رزق حرام کے نقصانات وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہلا نقصان رزق حرام کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب حرام کھانا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حلال سے محروم کر دیتے ہیں. وجہ اس کی کہ جو اس نے حلال طریقے سے کما کر اپنے پاس رکھا تھا، اب تھوڑا سا حرام کا اس میں آیا، وہ حلال والا بھی حرام ہو گیا، اور اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ حرام آئے گا، تو حلال سے محروم ہو جاتا ہے انسان. یہ پہلی سزا ہوتی. دوسری سزا کہ رزق حرام کے جب انسان کھا لے یا کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے. رزق حلال سے انسان مستجاب الدعا بن جاتا ہے اور حرام والی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی.
دعا تو ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بندہ جب دعائیں مانگتے ہیں نا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کو بندے کے اعمال میں سب سے اچھا عمل جو لگتا ہے وہ دعا لگتی ہے اس کو، کہ دعا مانگتا رہیے اللہ سے، اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جب رزق حرام ہو تو وہ اللہ جس عمل پر خوش ہوتے تھے اس عمل کو بھی نہیں دیکھتے. پھر رزق حرام کا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی اس کو. تیسرا جو اس کا نقصان ہے رزق حرام کا وہ یہ ہے کہ نمازوں کی قبولیت بھی ختم ہو جاتی ہے. عبادت تو انسان کر رہا ہوتا ہے، نماز تو کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن وہ نماز عند اللہ اس درجے میں قبول نہیں ہوگی جس طرح نماز عبادت کی شکل میں قبول ہونی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی اپنے لیے کپڑا خریدنے جاتا ہے، 10 درہم کا کپڑا، مثال دی اس زمانے میں مہنگا 10 درہم کا کپڑا اس نے خریدا، لیکن اس میں سے 9 درہم اس کے حلال کے تھے، 1 اس میں حرام کا تھا. اب وہ کپڑا اس نے پہنا، اس کی عبادات نمازیں قبول نہیں ہوتی. تو نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ عبادت قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں. رزق حرام کا یہ نقصان ہے. اور چوتھا نقصان رزق حرام کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی اس فطرت کو ایسے بتا دیتے ہیں کہ اسے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر نہیں مانتا کہ یہ حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتاتے ہیں نا بھائی سود نہ کرو تو کہتے کیوں بھائی، انما البیع مثل الربا. کس نے کہا یہ حرام ہے؟ کون کہتا ہے یہ حرام؟ یہ تو تجارت ہے، تجارت حرام ہے کیا؟ رزق حلال اور رزق حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی پھر انسان. یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے رزق حرام کی کہ وہ تمیز انسان نے ختم کر دی، اللہ رب العزت نے انسان سے ختم کر دی. اور رزق حرام کا جو 5واں بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے. سب سے پہلے اپنے، پھر اپنے گھر اور خاندان کے لیے، پھر سارے معاشرے کے لیے. ظاہر ہے اس نے جائز ناجائز کو نہیں دیکھنا، اس نے پھر حرام حلال کو نہیں دیکھنا، ہر طریقے سے کمانا ہی ہے. تو پھر وہ اس کو نام مختلف دے دے کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر وقت میں دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ لوگ رشوت کو ہدیے اور تحفے کا نام دے کر ایک دوسرے کو دیں گے. میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں، تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ ہوگی اصل میں رشوت. تو پھر وہ اس حال پہ پہنچ جاتا ہے، تمیز ہی ختم ہو جائے. مجھے فلاں نے گفٹ دی، فلاں نے تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ اصل میں تحفہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے. ایک آدمی، ایک ہی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک آدمی اگر غلط آ جاتا ہے پورے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو خراب کر دیتا ہے. ظاہر ہے اس نے لینی، اور اگر وہ بدقسمتی سے اوپر کے اس پہ بیٹھا ہو سطح پر تو پھر اس کے ماتحت نیچے والے سارے دیکھیں گے بڑا کیا کر رہے ہیں، سب پھر وہی کرتے ہیں. نہ بھی کریں تو مجبوراً ان کو کر کے دینا بھی پڑتا ہے. پھر مجبوری ہے ہمارے، کہتے ہیں نا آرڈر ہے اوپر سے. تو یہ پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے یہ کیوں؟ یہ رزق حرام کا نقصان ہے. اللہ رب العزت نے اس کی اتنی اہمیت بتائی، اتنا اہم عمل ہے، اہم چیز ہے رزق حلال اور رزق حرام. فرمایا حلال کا کھاؤ گے تو عبادات بھی قبول ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ کے ہاں تم معززین میں شامل ہوگے، زبان میں بھی اچھی تاثیر ہوں گی اور اخلاق بھی تمہارے اچھے ہوں گے. اور اگر حرام کی آمیزش شروع ہو جائے گی تو پھر ان ساری چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ.